آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 8واں باب، اس کی 32ویں آیت سے لے کے 36ویں آیت تک میں پڑھوں گی، 32 ورس سے لے کے 36 ورس تک۔ اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی ہی آزاد ہوگے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے، چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں برا کی شادی آ پہنچی، اور اس میں ہم نے یہ سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی یہی ظاہر کرنا چاہا کہ انسان پہچان ہی لے کہ میں وہی ہوں جس کو خدا نے انسانوں کی نجات کے لیے اور قربانی کے لیے، گناہوں کی قربانی کے لیے بھیجا ہے، تاکہ لوگ رائٹ مسایا، رائٹ شخص پہچان لیں۔ تو پچھلے کلام میں بھی ہم نے یہی سیکھا تھا کہ خدا باپ کی بھی یہی فکر ہے کہ صحیح مسایا جو خدا نے بندوبست کیا ہے انسانوں کو ابلیس سے، گناہ سے اور موت اور ہمیشہ کی آگ سے بچانے کے لیے، اس بندوبست پر وہ لوگ اس کے وسیلہ سے باہر نکل آئیں۔ لیکن اگر وہ اس بندوبست جو خدا نے کیا ہے، اگر اس ٹریک پر، اس پاتھ پر، اس راستے پر، اس راہ کو ہی نہ پہچانے، تو خدا کا اتنی بڑی قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور خدا کا جو مقصد ہے کہ میرے لوگ، میرے بچے جو انسان ہیں وہ بچ جائیں، ایک ترس، رحم اور محبت کی وجہ سے جو خدا، میں ہمیشہ کہتی ہوں، مجبور ہیں، تو وہ مقصد خدا کا پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی مقصد کو جب یسوع مسیح زمین پر آ کر پورا کر رہے تھے، تو یسوع مسیح کی بھی یہی چاہت تھی، جیسی خدا باپ کی ہے اور تھی اس ٹائم، کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو صحیح مسایا جو خدا نے بھیجا ہے اس کا پتہ چل جائے۔ اور یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ اے باپ، میں ان لوگوں کی ویسے یہ دعا کر رہا ہوں کہ یہ جان لیں کہ تو نے مجھے بھیجا، اور میں جو بھیجا ہوا ہوں وہی ان کو بچاؤں گا۔ تو اس مقصد کے لیے کہ یہ جان لیں، انسان جان لے کہ میں وہی ہوں۔ کیوں وہی ہوں؟ مسایا ہوں، کرائسٹ ہوں۔ ہمیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پچھلے بھی کلام میں کہا کہ خدا بغیر مقصد کے کیوں بھیجیں گے؟ یا خدا کوئی بھی کام بغیر وجہ کے کیوں کریں گے؟ ہم انسان بغیر وجہ کے اور بغیر مفاد کے کام کر لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں جس کا نہ کوئی فائدہ ہے، ہاں نقصان ضرور ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن خدا بغیر مقصد کے بے جا کام ہرگز نہیں کرتے۔ وہ چھوٹی سی بات، چھوٹا سا نقطہ ہی کیوں نہ، خدا کبھی نہیں کریں گے۔ خدا پرفیکٹ ہے، خدا کامل ہے۔ تو خدا نے چاہا کہ مسایا آئے۔ وہ مسایا، اب اس لیے مسایا وہی چنا گیا جو خدا کا اپنا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو کرائسٹ، مسایا چنا کہ یہ گناہوں کی قربانی انسانوں کے لیے دے۔ اب یہاں پر کرائسٹ کو بھیجنے کے لیے، مسایا کو بھیجنے کے لیے مقصد کیا تھا؟ کہ انسان غلام تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب کا ہم نے پڑھا، نبوت پڑھی تھی کہ وہ قیدیوں کو رہائی کرے گا۔ قیدی، اب جو قیدی لفظ ہے، اگر میں اس ٹائم کسی بھی انسان سے، یا آپ بھی اگر تجربہ کرنا چاہیں گے، تو آپ کسی بھی انسان سے بات کر کے صرف ان کو یہ کہہ دیں کہ تو قیدی اور تو غلام ہے، اور تیرے اندر ابلیس کام کرتا ہے، اور اس وقت ابلیس کا ہاتھ تیرے اوپر ہے، ابلیس کا زور تیرے اوپر ہے، اور تو خدا پر ایمان نہیں رکھ رہا، اور تو خدا سے بہت دور ہے،
جب اس کو یہ بات بتائی جاتی ہے تو وہ آگے سے تڑپ اٹھتا ہے، اس کو غصہ چڑھتا ہے اور وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم یہ یہاں پر دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح نے لوگوں سے، جو اس وقت جو بھیڑ کھڑی تھی، ان سے بات کی، تو 33 ورڈز میں پڑھوں گی، انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کے غلامی میں نہیں رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو غلام ہے ہی نہیں۔ جب آپ تسلیم ہی نہیں کرو گے کہ آپ غلام ہو تو آزادی کا تصور کہاں سے آئے گا؟ آزادی کی خواہش کہاں سے آئے گی؟ بچنا کیسے چاہو گے؟ آزاد کیوں ہونا چاہو گے؟ وہ کہیں گے ہم آلریڈی آزاد ہیں۔ اب جب خداوند یسوع مسیح نے کہا اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی، 32ویں آیت میں نے پڑھی ہے، آزاد کرے گی۔ جیسے ہی یسوع مسیح نے آزادی کا لفظ بولا تو وہ اور آگ ببولا ہو گئے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ سچائی کو ہی نہیں مان رہے تھے، کیونکہ وہ سچ جانتے ہی نہیں تھے، ان کو سچ معلوم ہی نہیں تھا، ان کو سچ پتا ہی نہیں تھا، اور وہ سچ قبول کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ ان کی اپنی ایگو، ان کی اپنی عزت، ان کی اپنی مغروری، کیونکہ انہوں نے عاجزی سے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، تو وہ یہ بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم آزاد ہوں۔ وہ کہ آزاد ہوں کس لیے؟ انہوں نے کہا ہم تو ابراہیم کی نسل ہیں۔ بھئی ابراہیم کی نسل ہو تو ابراہیم جو ہے وہ خدا نہیں، جو تم لوگ اتنے فخری انداز سے ابراہیم کو، کبھی موسیٰ کو، کبھی یعقوب کو، ان لوگوں کو آگے کر دیتے ہو کہ ہمارا تعلق تو ان سے ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، میں اس میں بھی یہ کہوں گی کہ جو دنیا کے لوگ ہیں، جن کا جن لوگوں سے تعلق ہوتا ہے وہ انسانوں کو اوپر رکھتے ہیں، کبھی کسی پوسٹ کو یا اس رشتہ دار کا ذکر کر دیتے ہیں جس میں کوئی عزت، کوئی پوسٹ، یا جس کے پاس بہت دولت، کوئی اس کے پاس ریفرنس، بہت کچھ ہوتا ہے، تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو بہت زیادہ سیف اینڈ سیکیور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی تنگی نہیں، ہاں یہ ہو گیا تو ہم فلاں کو کہہ دیں گے تو ہم لوگ بچ جائیں گے، نکل جائیں گے، ہمارے کام ہو جائیں گے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، انسان کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی حقیقت جو ہم ہیں، جو میں ہوں، میں کا ورڈ میں بول رہی ہوں، میں، جو بھی انسان سوچے تو وہ اپنے لیے میں بولے کہ وہ جو ہے وہ اپنی سچ اور اپنی حقیقت کو نہیں، بلکہ دوسروں کا سچ اور دوسروں کی جو حقیقت ہے، جو جسمانی ہوگی یا دنیاوی ہوگی، اس کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی نکل جائیں گے اس کی وجہ سے، ہم بھی نکل جائیں گے اس کی وجہ سے، ہمارے کام ہو جائیں گے اس کی وجہ سے۔ لیکن تم خود کون ہو؟ تمہاری اپنی کیا حقیقت ہے؟ تمہارا اپنا کیا وجود ہے؟ تمہاری اپنی کیا سچائی ہے؟ تمہاری روح اپنی کیسی ہے؟ تم لوگ کیا ہو؟ یہ نہیں سوچتے۔ یسوع مسیح ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم آزاد کیے جاؤ گے۔ اب وہ آزادی کے لیے خوش نہیں ہو رہے کہ یسوع مسیح اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ تم آزاد کیے جاؤ گے، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ آزادی بہت بڑی بلیسنگ ہے اور غلامی بہت بڑی لعنت۔ اب خداوند یسوع مسیح اس غلامی کی لعنت سے نکالنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو، تم انسانوں کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ اس آزادی کی خوشی یا اس آزادی کی خوشخبری پر خوش اور گا گا کر، ناچ ناچ کر خوش ہونے کی بجائے وہ بحث کرنا شروع کیوں ہوتے ہیں؟ وہ آگے سے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔
وہ یہ سچ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہم حقیقت اور سچائی نہیں قبول کریں گے، نہیں ایکسیپٹ کریں گے، نہیں تسلیم کریں گے، ہم دوسری آزادی، دوسری بات خوشی سے کبھی نہیں قبول کریں گے۔ ہمیں پہلے کی ہی ڈپریشن رہے گی کہ یہ ہمیں یہ ایسا کیوں کہہ گیا ہے، اور اس کے پیچھے ہماری مغروری ہے۔ اب یہ جو غلامی تھی، اس کا مطلب ہے انسان غلامی کو محسوس نہیں کر رہا۔ یہ لوگ جو اس وقت یسوع مسیح کے ساتھ بحث کر رہے تھے، یہ اپنی اس غلامی کو نہیں جانتے تھے، جنہوں نے کہا ہم تو کبھی کسی کے غلام رہے ہی نہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آدم اور حوا سے ہی غلامی میں ہیں۔ ان کو اس بات کا نہیں پتہ کہ وہ غلام ہیں اور وہ غلامی میں ہی ہیں، اور اگر غلامی میں نہ ہوتے تو خدا بے مقصد یہ کام نہ کرتے کہ اپنا بیٹا بھیجتے۔ اس کا مطلب ہے غلامی میں ہیں، لیکن انسان غلامی محسوس نہیں کر رہا۔ اگر کر رہا ہوتا تو وہ یہ نہ کہتے کہ ہاں ہم غلامی محسوس کرتے ہیں، واقعی ہم غلام ہیں۔ اور جب یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ میں آزاد کرتا یا آزاد کرنے آیا ہوں، تو وہ اس سے خوش ہوتے، اس سے بحث نہ کرتے۔ بحث کرنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ اپنی غلامی محسوس نہیں کرتے تھے۔ آگے لکھا ہے تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ تو کیوں کر کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو غلام ہے ہی نہیں، تجھے یہ باتیں کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ان کو لگ رہا تھا کہ یسوع مسیح آ کر فضول ہی کہہ رہے ہیں، اور ہمیں تو آزادی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم آلریڈی آزاد ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ ابراہیم کی وجہ سے۔ ابراہیم کی وجہ سے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ غلامی میں نہیں ہیں۔ ایک انسان پر توکل کر رہے ہیں آزادی کا۔ کیا ابراہیم ابلیس کے سر کو کچل سکتا ہے؟ کیا کہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے اپنے ایمان سے ابلیس کے سر کو کچل ڈالا؟ خدا نے کہا کہ میرا بیٹا آئے گا جو کچلے گا، کیونکہ صرف خدا کا بیٹا ہی کچل سکتا ہے۔ کیوں؟ میں نے پچھلے کلام میں بتایا تھا کہ پاک چیز ہی گناہ کو روند سکتی ہے، مسل سکتی ہے۔ اپوزٹ چیز گناہ کو کبھی بھی نہیں کاٹ سکتا، پاکیزگی ہی گناہ کو کاٹ سکتی ہے۔ اور جب ہم پاکیزگی پہ یا حکم پہ خدا کے قائم نہیں رہتے یا شریعت پہ قائم نہیں رہتے، اور ہم ابلیس کی بات مان کے گناہ کی بات مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس گناہ اور نافرمانی نے ہمارے اندر جو کلام تھا اس کو دبا دیا ہے۔ تو لوگ آج بھی جتنے لوگ ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ آپ گناہ کر رہے ہو، ان کی مغروری ان کے سامنے آتی ہے اور وہ یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ اب غلامی کس چیز کی تھی؟ جو وہ غلامی دیکھ رہے تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے، شاید کسی نے ان کو زنجیروں میں نہیں باندھا ہوا تھا، کسی نے ان کو کسی کمرے میں نہیں بند کیا تھا، اندھیرے میں نہیں ڈالا ہوا تھا، کسی کنویں میں نہیں پھینکا ہوا تھا، اور سلاخوں کے پیچھے نہیں تھا کوئی، اور کوئی ان کو بار بار کوڑے مار مار کے تشدد نہیں کر رہا تھا۔ تو وہ شاید ظاہری غلامی کی بات کر رہے تھے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو کچھ ہم انسان دیکھتے ہیں وہ لمیٹڈ ہے۔ جو ہمیں نظر آتا ہے ہم اس کا یقین کرتے ہیں، اور جو ہمیں نظر نہیں آتا ہم اس کا یقین نہیں کر پاتے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان زیادہ تر کیا دیکھ لے گا؟ جسم، ارد گرد کے جسمانی چیزیں، لیکن وہ قوتیں جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جو جسم کے ہمارے اندر سول ہے، یا شیطان اور اس کے گرائے ہوئے فرشتے، خدا باپ
یسوع مسیح، روح القدس کی پہچان۔ اب ہماری آنکھیں یہ نہیں دیکھ سکتی، تو جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ہم اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہمیں دکھ ہی نہیں رہا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، ہم کسی قید میں ہیں، ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا، ہم غلامی میں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ محدود باتیں کر رہے تھے، کیونکہ جتنی ان کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور جتنی ان کی روح کے اندر پہچان اور حکمت ہوگی، وہ اسی تک محدود رہ کے بات کو تسلیم کریں گے، قبول کریں گے، ایمان رکھیں گے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح یا خدا باپ یا روح القدس یا کوئی خداوند یسوع مسیح کا شاگرد، کوئی نبی کوئی بھی بات بتائے تو انسان اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جو انسان سن رہا ہوتا ہے اس کی آنکھیں یا اس کے کان جو سنتی ہیں دیکھتی ہیں، وہ اس حد تک محدود باتیں سن لیتا ہے، اور بعد میں وہی سچائی جو وہ دیکھ نہیں سکتا اس کے خلاف بولتا ہے، بحث کرتا ہے، اور زبان قابو میں نہیں رہتی اور منہ بند نہیں کرتے۔ اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتایا کہ تم لوگوں کو میں آزاد کروں گا اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور وہ سچائی میں ہوں، میں تمہیں آزاد کروں گا، میں بیٹا ہوں، میں ابد تک رہتا ہوں، میں تم لوگوں کو بھی ابد تک زندہ رکھ سکتا ہوں، اپنے باپ کے ساتھ میں تم لوگوں کو اوپر بٹھاؤں گا، تو تم لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہو۔ اور انہوں نے بحث کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت غلام نہیں ہیں، اور جب سے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں ایسی غلامی ہم نے نہیں دیکھی۔ حالانکہ انہوں نے موسیٰ کے ٹائم غلامی دیکھی تھی، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم کبھی غلام نہیں رہے۔ اور اگر وہ غلام نہیں رہے تو پھر یسوع مسیح کیا کرنے آئے ہیں؟ جو چیزیں ہم انسان نہیں جانتے وہ خدا جانتا ہے، خدا کو معلوم ہے، خدا کو پتہ ہے، اور خدا کو مکمل پتہ ہے۔ انسان کو بہت تھوڑا ذرے کے برابر پتہ ہے، وہ بھی وہ علم جو وہ رکھتا ہے وہ بھی خدا نے اس کو دیا ہوا ہے۔ اب وہ انسان یہ والے کیا، آج کے بھی انسان اس غلامی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زنجیروں والی جسمانی غلامی کو غلامی سمجھ رہے ہوں گے جو وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بحث کر رہے تھے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے 34 ورس میں کلیئر کیا، یسوع مسیح نے کہا، یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ اب یہ جو بائبل مقدس میں بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کلام سنانے سے پہلے اکثر یہ بولتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، بار بار کہتے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم جو جانتے ہو وہ سچ نہیں ہے۔ تم لوگ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور تمہیں وہ غلامی محسوس نہیں ہو رہی، تم سچ نہیں جانتے، ایکچولی حقیقت میں تمہاری روح غلام ہے، وہ سچ انہیں نہیں نظر آ رہا۔ یسوع یہ بات کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، تم لوگ گوشت اور ہڈی جو تمہارے اوپر لگا ہوا ہے، تم ظاہری دیکھ کر فیصلہ کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم غلام نہیں ہیں، لیکن یسوع مسیح کہہ رہے میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ تم سچ اور حقیقت تم نہیں جانتے، اور تمہاری سچائی اور تمہاری حقیقت تم نہیں جانتے، اور میرے باپ کی سچائی اور میری سچائی کہ میں خدا باپ کا اکلوتا بیٹا، اور میری سچائی تم لوگ نہیں جانتے۔ میں وہی سچ تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم گوشت اور ہڈی اور ظاہری دے کے اپنے آپ کو یہ سوچ رہے ہو کہ تم لوگ غلام نہیں ہو، لیکن تمہاری حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ تمہاری روحیں غلام ہیں۔ روح کیسے غلام ہو گئی؟ میں نے پچھلے دنوں یہ بھی کلام سنایا تھا کہ کیسے غلامی میں انسان آ جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی اور بڑا اختیار آتا ہے آٹومیٹکلی دوسرا شخص اس کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو بولا کہ تم ظاہری سے فیصلہ اس وقت کر رہے ہو، لیکن حق سچائی یہ ہے کہ تم لوگ
اس لیے غلام ہو کیونکہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے، بڑا چھوٹا لکھا ہے، جو کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، جو کوئی چھوٹا گناہ کرتا ہے، جو ذرے کے برابر گناہ کرتا ہے، ایسے لکھا ہوا ہے، لکھا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے، جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے، جتنا مرضی بڑا گناہ کرے، چھوٹے سے چھوٹا کرے، ایک گناہ کرے، ایک سیکنڈ کا کرے، ایک لمحے کا کرے، اپنے ذہن میں ہی کر لے، اپنے دل میں ہی کر لے، سوچ ہی آ جائے، گناہ گناہ ہے۔ اور جب کوئی گناہ کر ڈالتا ہے تو یسوع مسیح نے کہا تم ظاہری دیکھ رہے ہو لیکن تمہاری جو روح ہے نا وہ میں اور میرا باپ دیکھ چکا ہے، اور وہ روحیں جنہوں نے گناہ کیا تھا ان کی غلامی دیکھ کر میرے باپ نے نیچے بھیجا کہ تمہاری روح جو اس ٹائم غلام ہے اور تم بھی آگے گناہ کرتے جاتے ہو اور ابلیس کے ہاتھ کے نیچے ہو اور تم اس کی غلامی کرتے ہو اور اس کا اختیار تمہارے اوپر ہے۔ تمہاری آنکھیں یہ سچ نہیں دیکھتی پر میں تمہیں سچ سچ بتا رہا ہوں کہ تم لوگ غلام کیوں ہو اور کس کے ہو۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے، آگے لکھے جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ جب آپ کسی آفس میں کسی بھی جگہ کام کرتے ہو آپ اس کی بات کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ آپ اس کے غلام ہوتے ہو۔ جب آپ سرنڈر کر دیتے ہو، آپ ہار مان جاتے ہو کہ ہاں ہم تیری بات ماننے کو تیار ہیں، آپ اس کے سامنے برابر کھڑے نہیں ہو پاتے کیونکہ آپ کے اندر جوش نہیں ہے، آپ کے اندر ہوش نہیں ہے، آپ کے اندر عقل نہیں، آپ کے اندر سمجھ نہیں، تو ہم سرنڈر کر دیتے کہ ہم اس سے کمزور ہیں۔ تو جو کمزور ہوتا ہے آٹومیٹکلی وہ نیچے، اور جس کی بات مان لی جاتی ہے وہ آٹومیٹکلی ہمارے اوپر اختیار رکھتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب یہ تو میرا غلام ہے کیونکہ میں تجھ سے اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، فتح مند ہوا ہوں، تو اب تو میرا غلام ہے۔ یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ یہ سچائی تم لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں کیونکہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ خدا کی روح میں اور انسان کی روح میں بہت فرق ہے۔ خدا کی روح سب دیکھتی اور جانتی ہے اور پورا پورا سچ سمجھتی ہے۔ انسان کی روح اتنا ہی دیکھتی ہے، جب اتنا دیکھتی پھر اس کو اتنا بھی نہیں سمجھ آتا کیونکہ انسان کی روح سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے، کچھ پہچان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور جو پہچان ہمارے پاس ہے وہ خدا کے پھل کی وجہ سے، خدا کے روح کے پھل کی وجہ سے ہمارے اندر ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ ہم دیکھتے محسوس کرتے تمہاری روحیں نہیں کرتی، اس لیے تم لوگ اس غلامی کو بھی محسوس نہیں کرے کیونکہ تمہاری روح کو پہچان ہی نہیں ہو رہی کہ تمہاری روح گناہ کر کر کے گناہ کیا ہوا ہے آدم اور حوا نے، اور اب تک تم لوگ گناہ کرتے جا رہے ہو اور سٹل گناہ کرتے جا رہے ہو اور تم گناہ کے غلام ہو۔ تمہاری روحیں غلام ہیں، تمہاری سولز جو ہیں وہ غلام ہیں، کیونکہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ ابراہیم کا اس سے کیا تعلق؟ گناہ سے، غلامی سے ابراہیم کا کیا تعلق؟ یا زندگی سے، قربانی سے اور آزادی سے ابراہیم کا کیا تعلق؟ ابراہیم محض ایک انسان تھا، اس انسان نے صرف خدا کی تابعداری کی اور خدا کی تابعداری کر کے اپنے بیٹے کو قربان کیا، تو خدا نے اسے کہا کہ تو ایمانداروں کا باپ کہلائے گا۔ اب ایمانداروں کا باپ ہے، اس کا آزادی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، زندگی کے ساتھ ابلیس کو کچلنے کے لیے، اور جو غلامی انسان روح میں گناہ کر کے حاصل کر چکا ہے ابلیس سے، اور ابلیس کا اختیار روح کے اوپر، ساری روحوں کے اوپر آ چکا ہے،
اس کا ابراہیم کے ساتھ کیا تعلق؟ ابراہیم محض اپنا کام کر کے چلا گیا. ابراہیم نے کسی کے لیے کچھ نہیں کیا. ابراہیم خود سے خدا کے تابع تھا اور خدا کی مرضی پوری کر رہا تھا. خود سے لکھا ہے ایمانداروں کا باپ. ایماندار کا مطلب ہے ایمان لانے والا. کس پر؟ وہ تو خود ایک ایماندار تھا کہ اس کو بھی ضرورت تھی کہ خدا پر ایمان لائے. اس کو کہتے ہیں ایماندار. وہ ابلیس کو کیسے کچل سکتا ہے؟ یا ابراہیم کی وجہ سے کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم لوگ آزاد ہیں؟ کس سے آزاد ہو؟ نہ تم غلامی سمجھ رہے ہو تو پھر آزاد کس سے ہو؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم لوگ غلام ہو. تمہیں یہ بھی نہیں پتا تم کس کے غلام ہو. غلام کس کے ہیں؟ گناہ کے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ گناہ ہے اور یہ غلامی ہے. یہ گناہ ہے اور اس گناہ کے ہم غلام ہیں, اور یہ گناہ ہے اور ہمیں یہ کیا ہے اس وجہ سے ہم اس کے غلام ہیں. ان کو یہ ساری باتیں نہیں پتا. اگر پتا ہوتی تو وہ یسوع مسیح کی اس بات کو اور مکاشفہ کو فوراً اس سچائی کو قبول کرتے اور خوش ہو جاتے کہ خداوند آپ کو بہت شکر ہے, ہماری روحیں غلام تھی کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہوا تھا اور گناہ کی وجہ سے ہم لوگ غلامی میں تھے. آج تو ہمیں آزاد کرنے ہیں. تو یسوع مسیح کو وہ گلے لگاتے. انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ بحث کی اور انہوں نے کیا بولا؟ تو کیوں کر کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لوگ اور انسان, بھیڑ اور ہم لوگ بھی جو اس طرح سے جب تک مسیح کو نہیں جانتے ایسے کہتے ہیں, اور جو لوگ آج بھی مسیح کو جاننے کے باوجود عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں وہ ایسے ہی بات کرتے ہیں. تو کیوں کہتا ہے؟ تجھے کیسے پتا؟ ایسے تو نہیں ہے. قبول ہی نہیں کرتے, بحث کرتے ہیں. وہ بھی کیا کریں؟ بحث کریں. تو جو غلامی ہے وہ ہماری روح کی ہے اور وہ سچائی یسوع مسیح بتانے آئے. اور خداوند یسوع مسیح نے آگے کہا کہ تم آزاد کیے جاؤ گے. انہوں نے جب خداوند یسوع مسیح کہا تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے, وہ کہتے ہیں کیوں ایسا کہہ رہا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے آگے کہا, یسوع نے انہیں جواب دیا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے. اب یہ جو غلامی ہے آگے خداوند کیا کہتے ہیں 35ویں آیت میں 35 ورس میں, اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا. غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا. جب تم گناہ کر لو گے تو اب تک نہیں جیو گے, اب تک خدا کے ساتھ سکونت نہیں کر سکتے. گناہ ہمیشہ تک قائم نہیں رہ سکتا. گناہ ہمیشہ تک زندہ نہیں رہ سکتا. گناہ کے اندر زندگی نہیں ہے. یہ میں ابھی اوپر کی سرفیس کا کلام دے رہی ہوں کیونکہ میں بھی اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. میں ضرور جب وقت ہوگا تو اس کے بارے میں بتاؤں گی. تو جو گناہ ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اس کے پیچھے اور اس کی ڈیپتھ ہم سیکھیں گے. اور گناہ جو ہے وہ اب تک جی نہیں سکتا. اور جو گناہ جس سول میں آج ہے وہ سول بھی, وہ روح بھی اب تک جی نہیں سکتی. لیکن جس سول میں گناہ نہیں ہوگا وہ سول اب تک جی سکتی ہے. اب یہ انصاف اور یہ سچائی باپ کو اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کو پتا ہے, اور وہی اصول یسوع مسیح لے کے نیچے آئے. خدا اپنے اصولوں سے اور اپنا ٹریک, اپنا پاتھ, اپنا راہ دائیں بائیں کبھی نہیں موڑتے. جو تعلیم اس کی پیدائش کی کتاب کے پہلے لفظ میں ہے وہی مکاشفہ کے آخری باب کے آخری لفظ میں بھی وہی ہوگی. خدا توڑ مڑوڑ کے ادھر ادھر کام نہیں کرتے. جو حق ہے, سچ ہے, وہ بدلتا نہیں ہے. وہ سچائی جو ہم انسان نہیں جانتے سمجھتے وہ خدا باپ جانتے ہیں, اور وہ اسی وجہ سے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیج رہے ہیں یہ اصول لے کے کہ دیکھو تم لوگ
تمہاری روحیں گناہ کر چکی ہے اور اب تمہاری سولز اور تم لوگ گناہ کے غلاموں، اور گناہ جب تمہاری سولز میں آ جائے، تمہاری روحوں میں آ جائیں، اس اصول کے مطابق تم لوگ اب تک جی نہیں سکتے، لیکن بیٹا جی سکتا ہے۔ کیوں؟ بیٹے میں کیا خاصیت ہے؟ بیٹا گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ آسمان پہ ہو تو کہیں گے جی ٹھیک ہے، آسمان پہ رہا، نہ کچھ گناہ دیکھا نہ کچھ ہوا تو گناہ نہیں کیا۔ خدا نے اپنی روح کی پاکیزگی کا پروف اپنے بیٹے کے ذریعے سے دیا، اور زمین پر بھیج کے کہا کہ تم اس کو جتنا مرضی مان لو، جتنا مرضی یہ گناہ دیکھ لے گا، تب بھی اس کی اسپرٹ گناہ نہیں کرے گی، اور یہ اسپرٹ اتنی مضبوط ہے کہ یہ ہر حال میں پاک ہی رہتی ہے۔ اور اس لیے خدا باپ نے کیا کہا؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جسے میں خوش ہوں، کیونکہ اس نے گناہ نہیں کیا، یہ پاک ہے۔ اب تک بیٹا اس لیے جیے گا کیونکہ اس کی روح پاک تھی، پاک ہے اور پاک رہے گی۔ اس پاکیزگی کی وجہ سے بیٹا اب تک جیتا رہے گا، اور اسی پاک قربانی کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے آگے کہا، 36ویں آیت 36 ورس، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا۔ کون؟ بیٹا۔ کیوں بیٹا ہی آزاد کرے گا؟ کیونکہ گناہ کی وجہ سے یہ غلامی تم میں آئی ہوئی ہے، اور بیٹا پاک ہے، اور بیٹا پاک قربانی دے گا تو گناہ کچلا جائے گا، اور پاک قربانی بیٹے کی وجہ سے، جیسے بیٹا اب تک جیتا ہے پاکیزگی کی وجہ سے، تو میری پاکیزگی گناہ کو کچل دے گی۔ اور جب تم مجھ پر ایمان رکھو گے کہ میں نے ناپاکی کو، گناہ کو، غلامی کو تمہارے لیے صلیب پر اپنی پاکیزگی، راست بازی اور خدا کی تابع داری کی وجہ سے کچل ڈالا ہے، تو تم لوگ آزاد کیے جاؤ گے، اور جیسے بیٹا پاکیزگی کی وجہ سے اب تک جیتا ہے، تم لوگ بھی پاکیزگی، میری پاکیزگی کی وجہ سے تم لوگ جیتے رہو گے۔ تو خداوند کا کلام ہے، اور آگے لکھا ہے، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی سچی مچی حقیقت میں، اور یہ بات سچ ہے کہ پھر آزاد ہوگے۔ ابھی تم آزاد نہیں ہو، جب بھی گناہ کرتے ہو، جب بھی غلط بولتے ہو، جس طرح سے بھی بولتے ہو، اسی وقت ہمارے اوپر جو ہے گناہ آ جاتا ہے، اور ہم اس وقت ابلیس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم یسوع مسیح کی تعلیم میں، کلام میں اور علم میں قائم رہیں گے تو یہ پاکیزگی کے ساتھ زندگی ہمارے اندر رہے گی، اور یہ آزادی ہمارے اندر رہے گی۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہاللیلویہ۔ اور میں پھر سے یہ کہوں گی، اسی وجہ سے خدا باپ اور یسوع مسیح چاہتے تھے کہ وہ جان لے کہ میں وہی ہوں۔ اگر وہ وہی نہ سمجھیں گے تو وہ اس پر ایمان نہیں رکھیں گے، اور جب ایمان نہیں رکھیں گے تو وہ جو پاک قربانی ہے وہ ان کو آزاد نہیں کر سکتی۔ تو انسانوں کی یہ ضرورت ہے، خدا کو شوق نہیں ہے مشہوری کرنے کا، خدا فیمس نہیں ہونا چاہتے، لیکن خدا محبت رحم کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو عین وہ شخص پتہ چل جائے جس کو خدا نے زمین پر بھیجا، اور خدا نے اپنا ہی بیٹا چنا اس مقصد کے لیے، کیونکہ خدا کا پاک بیٹا ہی واحد ہے جو پاکیزگی کو قائم رکھتا اور پاک رہتا اور پاک قربانی دی جا سکتی تھی۔ اس لیے یسوع مسیح کی بھی وہی فکر تھی کہ تم لوگ جان جاؤ کہ میں ہی وہ مسیح ہوں، میں ہی وہ کرائسٹ ہوں، میں ہی وہ مسیح ہوں جو تمہیں آزاد کرنے آیا، اور جب تک تم مجھے وہی تسلیم نہیں کر لو گے تم لوگ اپنے گناہوں میں مرو گے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہاللیلویہ۔